अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन यूसुफ और मैं हूँ मोहम्मद आसिम खान। आसिम, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर आज हम फिर बात करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुतवक्के है। सबकी नज़रें पाकिस्तान की जानिब है। पाकिस्तान में तैयारियां पूरी हो गई हैं, मुकम्मल की जा रही हैं, जबकि अमेरिका के नायब सदर और ईरानी वफ़द की आमद जो है वो मुतवक्के। सीज़ फायर भी जो है वो ख़त्म होने के करीब है। मुज़ाकरात का पहला दौर भी पाकिस्तान में हुआ था। 47 साल के बाद ईरान और अमेरिका इकट्ठे बैठे थे और अब दुनिया की नज़रें इसलिए पाकिस्तान पर हैं क्यों यहाँ से मुतवक्के है कोई ब्रेक थ्रू होना ईरान और अमेरिका के दरमियान। आसिम, आज हम जंगों के दौरान जो इंटरनेशनल मुज़ाकराती अमल होते हैं इस पर बात करेंगे, बैकडोर डिप्लोमेसी पर बात करेंगे, खुसूसी तौर पर जो ईरान अमेरिका हालिया तनाज़ा है इसको बैकग्राउंड में रखते हुए। जबकि आसिम, हम बात कर रहे थे कि दुनिया में रिसेंट पास्ट में कुछ अहम अकॉर्ड्स हुए थे, इंटरनेशनल वॉर्स के बाद कुछ अहम मुआहदे हुए थे, आप उनका जिक्र कर रहे थे, तो आप हमारे व्यूअर्स से भी वो मुआहदे शेयर करेंगे, वो कब कब और कौन कौन से मुआहदे थे? इसमें 1978 में एक मुआहदा हुआ कैंप डेविड के मकाम पे, और उसके नतीजे में मिस्र के और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई, खून रेजी का ख़ात्मा हुआ। ये वो जंग थी जो 2 से ज़ायद दहाइयों पे मुहित थी और जिसमें बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान हुआ दोनों अतराफ से। फिर उसके बाद जो है 1995 में यूगोस्लाविया की जंग थी, जिसमें बोस्निया हर्ज़ेगोविना काफ़ी ज़्यादा ये मसला एक फेमस हो गया था, जहाँ पे जो है वो ख़ास तौर पे बोस्निया जो कि मुसलमान रियासत थी यूरोप के दिल में, वहाँ पे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा खून बहा और उनकी जो है वो बचरिंग की गई। 1995 में एक डेटन एग्रीमेंट के नाम से एक मुआहदा सामने आया और इस जंग का ख़ात्मा हुआ। फिर जो है तीसरा दोहा मुज़ाकरात, जिसे पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अवाम वाकिफ़ हैं, जो पाकिस्तान की कोशिशों से ही हुआ और उसमें जो है वो तालिबान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का ख़ात्मा हुआ और एक तवील अरसे से अमरीकी अफवाज जो इस खत्े के अंदर मौजूद थी, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर, और जो तालिबान का भी और अफ़गान अवाम का भी एक दरीना मुतालबा था और इस पूरे खत्े के लिए भी एक बहुत बड़ी एक जो है वो एक सवालिया निशान था कि यहाँ पे कब तक अमेरिका मौजूद रहेगा, अमरीकी अफवाज का भी इनखला मुमकिन हुआ। बिल्कुल आसिम, हम भूले नहीं, शिमला मुआहदा भी हुआ था, उसमें 2 फरीक थे, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे बैठ के वो मुआहदा किया था, जो कि 1971 की जंग के बाद था। आसिम, हम इंटरेक्शन जो है, मुज़ाकराती अमल जो है, जो कि एक इंटरनेशनल जंग में के बाद सामने आता है, उस हवाले से बात करेंगे कि ये इंटरनेशनल मुज़ाकराती अमल ये क्या होता है, वे फॉरवर्ड होता है, क्या डील हो जाती है, क्या मुआहदे हो जाते हैं, इस हवाले से आप बात करेंगे। क्या किस तरीके से राह हमवार की जाती है, ज़रा लोगों को समझाएंगे आप? इनके 3 बुनियादी मकासद होते हैं, जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त जो है वो लड़ने वाली ताकतों के अवाम से होता है, इससे ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से होता है, और एक जो है वो इसका स्ट्रेटजिक एडवांटेज होता है। पहला जो हिस्सा है इसका, जिसमें मैंने कहा 3 फ़वाइद, सबसे पहले तो इंसानी जान जो बहुत कीमती है उसका तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरा, जो लोग मुतासिर होते हैं उनको उनकी जो है वो तकलीफ़ का अजाला करना मकसूद होता है, उसके लिए इंसानी जो हुकूक़ की तंजीमें हैं उनको रसाई दी जाती है। और तीसरा जो है वो मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार करना होता है। और जो चौथे की हमने बात की, जो कि हमने कहा कि दोनों जो फरीक हैं जो मुतहारिब हैं उनको फ़ायदा क्या होता है, वो दोनों कोई ना कोई एक मसला ऐसा होता है जिसको वो बार्गेन चिप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के जो है वो अबनाए हरमुज़, ईरान के पास एक बार्गेन चिप है कि जिसको वो जब चाहे बंद कर दे, चाहे हम जितना मर्ज़ी कहें कि ये इंटरनेशनल सी है, इंटरनेशनल सी वाटर्स ट्रीटी मौजूद हैं, मुख्तलिफ ममालिक उसके जो है वो दस्तखत कुनिंदा हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि उसकी सरहद के पास से गुज़रता है और उसको ये एडवांटेज हासिल है, तो वो उसे बंद करके तो जो मुतालबात हैं अपने पेश कर सकता है। बज़ाहिर मुतालबात उसके क्या थे कि हमें जो है वो यहाँ पे टैक्स करने दिया जाए, लेकिन असल में जो है वो इसका ये भी था कि उसको मेन स्ट्रीम होने दिया जाए कि यहाँ से अगर जो है वो बैनुल-अक़वामी शिपमेंट सारी जाती है तो ख़ुद ईरान का क्या कसूर है। ईरान को भी तो जो है वो इसमें मौका मिलना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी तिजारत का और तिजारती मुआहदों का हिस्सा बन सके। तो एक तो ये एक बार्गेन चिप। फिर जो है वो आप देखें कि अभी इसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। अभी तक आप जो है वो अगर पेंटागन के दिए हुए अदाद व शुमार देखें तो अमेरिका जो है उसे तेल का शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा अगर ईरान का वो कब्ज़ा कर ले, जितना कि वहाँ पे उसे हो रहा है कि एक तो योमिया उसका जो है $1 अरब खर्च हो रहा है। दूसरा, अब तक के 18
अब तक के जो है वो 18 अरब डॉलर अमरीकी जो वजारत दिफा है वो खर्च कर चुकी है इस जंग के ऊपर, जिसमें जो है वो टैंकों के ऊपर खर्चा आया है, जिसमें जो जंगी जो सामान हर्ब है उसके ऊपर खर्चा है। फिर जो है 200 अरब उन्होंने मज़ीद मांग लिए हैं आज से, अभी ये 30 मार्च को अभी ये जंग जारी है। वो कहते हैं कि अगर ये 21 अप्रैल तक ये जारी जंग ख़त्म ना हुई, इसके बाद अगर जो है ये 1 महीना भी जारी रहती है तो नुकसानात जो है वो कहीं ज़्यादा हो जाएंगे, और इसके नतीजे में जो जंगी साजो सामान है उसकी ज़ाहिर है चाहे इसराइल के ज़रिए वो उसे पहुँचाएँ या बरह रास्त अमेरिका वहाँ से जो है वो इस्तेमाल करे उस साजो सामान को, तो दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा उनका ख़र्चा बढ़ जाएगा। तो 200 अरब डॉलर मज़ीद मांगे हैं, तो लिहाजा अमेरिका को मौका मिलेगा इस सीज़ फायर के नतीजे में, इस जंग बंदी का, और जो इक़्तिसादी लिहाज से वो अपना उसकी मईशत कमज़ोर हो रही है, अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, उसको बहाल करने में मदद मिलेगी। आसिम, इसी को आगे जब सीज़ फायर को बढ़ते हैं और फिर जिसकी तरफ अब सबकी नज़रें लग जाएंगी, जब कामयाबी हो जाएगी, इस ब्रेक थ्रू आ जाएगा, तो फिर अमन मुआहिदा होगा। लेकिन आसिम, उस अमन मुआहिदे के पीछे एक बैकडोर डिप्लोमेसी का लफ्ज़ यूज़ होता है। ये बैकडोर डिप्लोमेसी क्या चीज़ होती है, और पाकिस्तान ने ये बैकडोर डिप्लोमेसी भी देखा है, हमने बहुत सुनने में है, पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी किया ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये सब क्या था? देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो सबसे पहले तो इसका मकसद ये होता है कि अगर आप बरह रास्त फ्रीकैन को साथ बिठा दें तो उसमें जो है वो पहले ही डेडलॉक है, चूँकि आज तक इकट्ठे बैठ ही नहीं रहे, उनके दरमियान तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, तो उन इख्तलाफात के हवाले से पहले एक होमवर्क होता है। एक जो है वो थर्ड पार्टी होती है, वो दरमियान में दोनों को सुनती है, पहले इसको सुनती है फिर उसको सुनती है, और इधर की बात उधर पहुँचाए बगैर दोनों को पहले गैर जानबदारी से सुनती है, फिर जब वो असेस करती है कि इसकी दरमियानी राह क्या निकल सकती है, कि ये किन किन चीज़ों पे आमादा हैं, दोनों ऑलरेडी आमादा हैं, कौन कौन से वो अमूर हैं जिनको पहले छेड़ा जाए ताकि जो है एक आर्जी तौर पे जंग बंदी का अमल शुरू हो। तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी ही थी पाकिस्तान की, और उसकी कामयाबी थी कि उसने जो है वो 2 चीज़ें हासिल की। सबसे पहले तो आप देखें कि 50 साल बाद ईरान को अमेरिका के साथ बैठने का मौका मिला, और ख़ाली बैठने का मौका नहीं मिला नौशीन, आप ये चीज़ देखें कि इसराइल, अमेरिका और ईरान ये एक तिकोन है, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो आपस में फैले हुए हैं, इनके दरमियान शदीद तरीन जंग थी, और ईरान के साथ ये बैठने पे आमादा ही नहीं थे, और अमेरिका ख़ास तौर पे इसराइल को इस्तेमाल करता था, इस खिते में बिठा के ईरान को बरह रास्त निशाना बनाता था। अब देखें, इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती पाकिस्तान की भी और ईरान की भी, कि अमेरिका पाकिस्तान चल के आया, और जो 50 साला जो एक डेडलॉक था वो टूटा, एक कुफल टूटा जो ताला लगा हुआ था इस पूरे अमल के ऊपर। तो एक आइस ब्रेकिंग हुई और दोनों ने आपस में बैठ के बातचीत की, और आपने देखा कि दोनों तरफ से जो इसके इख्तिताम पे गुफ्तगू की गई वो यही था कि बहुत सारे मामलात तय हो गए और 1 या 2 पे डेडलॉक बाकी है। अगर वो इकट्ठे ना बैठते तो कैसे पता चलता कि ये बहुत सारे मामलात जो थे वो उनके दरमियान मुश्तरकात थे, दोनों चाह रहे थे। आसिम, अब पाकिस्तान की बात आ जाती है, इसमें पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिक्स में बड़ा तजुर्बा है, मुज़ाकरात कराने का, डीले कराने का। तो हम दोनों यही बात पहले भी कर रहे थे आपस में डिस्कशन में, कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मुज़ाकराती अमल में ईरान अमेरिका के जो पाकिस्तान की जानिब से लोग शरीक हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है मुज़ाकरात कराने का, डीले कराने का पाकिस्तान में, आपको भी और सक्सेस रेट बड़ा ज़बरदस्त है। इस शहबाज शरीफ को कहते हैं गेम चेंजर, इसहाक डार साहब, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात होती है, तो वो सारे फरीक हैं जो पाकिस्तान में बिल्कुल जिनका सक्सेस रेट मुज़ाकरात का बड़ा ज़बरदस्त था, अब वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप ज़रा इंटरनली बताएं लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर कितनी बार मुज़ाकराती अमल हुए सियासत में, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना इंटरनेशनल सतह पर जाके सालिसी करवा रहा है। नौशीन जी, आपकी बातों से मुझे ना एक चीज़ याद आ रही है, हम कहते हैं कि हर शहर में खैर होता है। हाँ। पाकिस्तान जो है वो हमेशा तारीख के एक तो नाजुक दहाने पे खड़ा होता है जब भी हम देखते हैं नाजुक मोड़ होता है पाकिस्तान का, और दूसरा पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर लिसानी बुनियादों पे भी हमने तफरीक भी देखी, लड़ाइयाँ भी देखी, मजहबी बुनियादों पे हमने इंतशार भी देखा और मजहबी मुनाफरत भी देखी। तो ये आज जो है वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों से निकल चुका है। आज जो है वो लिसानी जंगें अपना वजूद खोती जा रही हैं, ना होने के बराबर हैं। इसी तरीके से मजहबी जो फ़िरका परस्ती है या मजहबी इंतशार है वो बहुत हद तक उस पर काबू पाया जा चुका है, माँ सिवाय इसके
کہ ملک کے ایک دو کونوں سے کبھی نہ کبھی اس کی آواز آ جاتی ہے. اور پھر جو پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے یہ ہمیشہ ہی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج رہی ہے کہ کس طریقے سے سیاسی استحکام ہوگا. اور بدقسمتی یہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ کہ نہ تو سیاستدان متحد ہوتے ہیں آپس میں جمہوریت کو مسلسل چلانے پہ اور اس عمل کو جاری رکھنے میں، اور نہ ہی ہماری جو ہے وہ جو دوسری طرف کی اسٹیبلشمنٹ ہے اسے چین آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب یہ آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ ادھر صدا لگا دیتا ہے کہ جی آؤ ورنہ ملک ٹوٹ جائے گا، یہ تو ملک توڑ ڈالیں گے. اور جو ہے سیاسی عمل میں تعطل آ جاتا ہے اور دوبارہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ مل کے وہ پھر جو ہے وہ ملک میں یا تو مارشل لا آتا ہے یا پھر کوئی ہائبرڈ نظام ٹائپ چیز آ جاتی ہے. تو ایک ہائبرڈ نظام ہم نے دیکھا، یہ بھی انہی مذاکرات کا اور ایک مسلسل جو سیاسی جماعتوں کی انگیجمنٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے نتیجے یہ پہلی بار ہمیں جو ہے وہ 2018 میں نظر آئی. اور اب جو ہے وہی ہائبرڈ نظام وہ ایک نئی شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے قائم ہے. تو اس کی اگر آپ جو ہے وہ مجھے وقت دیں گی تو میں آپ کو کچھ مثالیں بھی دے دوں گا ان اندرونی کامیاب مذاکرات کی. کامیاب مذاکرات کی آپ بالکل کہہ رہے ہیں، مثالیں دیں گے. ذرا آپ بتائیں، اگر میں آپ کو سٹارٹ کریں تو ہم کہتے ہیں میثاق جمہوریت سے. اگر ہم ریسنٹ ہسٹری میثاق جمہوریت میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا، دو پولیٹیکل پارٹیز PMLN اور PPP عرصوں سے ایک دوسرے کے مخالف تھی، وہ اکٹھے بیٹھ گئیں. اس میثاق جمہوریت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے بعد ہونے والے مذاکراتی عمل کے نتیجے میں کیا کیا کچھ ہوا، یہ ذرا ایکسپلین کریں. دیکھیں میثاق جمہوریت جو ہے بنیادی طور پہ ظاہراً یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان تھا. حالانکہ جو اس وقت کا ایک بڑا وسیع تر اتحاد تھا اس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں، لیکن چونکہ ان دو جماعتوں کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے دیس نکالا کر دیا تھا اور پاکستان سے جو ہے وہ اس کی قیادتوں کو نکال دیا تھا، تو اس جلا وطن کر دیا تھا. تو اس جلا وطنی کے دوران ان لوگوں نے آپس میں جو ہے وہ رابطہ کاری کی اور اس کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم لوگ جو ہے ایک ایسا معاہدہ کریں کہ پھر دوبارہ کبھی مارشل لا اس ملک میں نہ آئے، یا کم سے کم ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پکارے گا. چونکہ یہ دونوں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور کوئی تیسری جو جماعت نظر ہی نہیں تھی آ رہی، لہٰذا معاہدہ مری کے نام سے جو ہے وہ ایک ان کے درمیان اعلامیہ جاری ہوتا ہے بھوربن کے مقام پہ. اور اس کے بعد کیا ہوا، میثاق جمہوریت میرے خیال اس سے پہلے لندن میں ہوا، میثاق جمہوریت میں لندن میں ہوا تھا، میثاق جمہوریت الیکشنز ہوئے، پھر معاہدہ مری ہوا. بالکل. اچھا، تو جو لندن میں جب یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلی ضرب کیا پڑتی ہے کہ جو ہے وہ جو ملک میں مارشل لا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کا، اس کی جڑیں کمزور آنا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ مذاکرات پہ مجبور ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کی اور بیک ڈور پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کی. اور اس کے نتیجے میں جب پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بیٹھے تو NRO وجود میں آیا. اس سے پہلے جب انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کوششیں کی تھیں تو کیا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب ان کے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ ہی نہیں تھے. اگرچہ پاکستان میں ان کے جو تھے چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ رابطے تھے، ان کے توسط سے نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے ساتھ تھے، لیکن یہ کوششیں ان کی برابر ثابت نہ ہو سکیں. پھر کیا ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا اور جو NRO کی صورت میں سامنے آیا، جس میں پیپلز پارٹی کو بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے، جو مقدمات تھے ان کا خاتمہ ہوا. اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کی قیادت کو دوبارہ مین سٹریم کرنے کی راہ ہموار ہوئی اور انہیں بھی جو ہے وہ واپس بلایا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی. اب اس سے پہلے کی ایک منزل تھی جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے طے کی تھی اسی NRO کے نتیجے میں. وہ کیا تھا؟ اس میں ایک شک تھی کہ جنرل پرویز مشرف جلد سے جلد جو ہے وہ وردی اتار دیں گے، یعنی کہ اگر وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اقتدار کے اندر تو وہ باوردی ہو کے نہیں رہیں گے بلکہ وردی اتاریں گے. اور آپ جانتی ہیں کہ جب ایک جو ہے وہ باوردی انسان وردی اتارتا ہے تو اس کی طاقت ساری وردی بھی ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انہیں بالآخر مستعفی ہونا پڑا اور آصف زرداری صاحب نے ان کو ریپلیس کیا 2008 میں ہی. جو ہی پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو چند ماہ کے اندر انہیں یہ وہ الوداع ہونا پڑا. پھر اگر ہم آگے بڑھیں آصم، تو ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا 2018 کے بعد بھی ایک الائنس ملک میں بنا تھا اور ابھی 2024 کے الیکشن کے بعد بھی اپوزیشن کا ایک الائنس بنا تھا. ان پر بھی ذرا روشنی ڈالیں، ویورز کو بتائیں کہ یہ کیا کیا. 2018 میں تو چونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون
ان کے خلاف جو ہے وہ پہلے ہی ایک طاقت کے ساتھ عمران خان صاحب جب وہ میدان میں آ چکے ہوئے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت معاہدہ زیادہ ان کے لیے سازگار ہوگا، تو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ان کے جو بھی مقاصد تھے اس کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آئے۔ خاصے متنازع انتخابات تھے جس میں مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ 2/3 اکثریت ان کی آنے والی تھی، چونکہ انہوں نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے تھے، سڑکوں کا جال بچھایا تھا، پاکستان میں سی پیک کے نتیجے میں جو ہے وہ انرجی بحران کا خاتمہ ہوا، اسی طریقے سے ملک میں نئے انفراسٹرکچر کی داغ بیل ڈالی گئی، گوادر پورٹ جو ایک عرصے سے کسی بھی جو وہ سمت میں نہیں جا پا رہی تھی، اس کو ایک جو وہ سمت کا تعین کرنے کا موقع ملا، اور عوام میں بھی جو وہ اس کی خاصی پذیرائی تھی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 2018 میں ایک نعرہ لگایا گیا کہ 2018 میں فارم 45 کے نتیجے میں اس میں جو وہ اس کو استعمال کیا گیا دھاندلی کے لیے، اور عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں ان کے مخالف ہو گئیں، اکٹھے ہو گئیں، اور ڈے 1 سے انہوں نے جو ہے وہ کوششیں جاری رکھیں ان کو ان کی حکومت کے خاتمے کی، حتیٰ کہ 2022 میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی دوبارہ ایک NRO ٹائپ چیز یا کسی معاہدے خفیہ ڈیل کے تحت جو ہے وہ باجوہ اور ان کی ٹیم انہوں نے ایک فری ہینڈ دیا انہیں، اور عمران خان صاحب کی داد رسی نہ کی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر تھیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی توڑنے میں کامیاب ہوئیں، اور جناب شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ پھر جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اتنی کامیاب ڈیل تھی کہ 2024 میں جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں خان صاحب کا کیا حشر کیا گیا، اور کتنے متنازع انتخابات تھے، اور اس متنازع انتخابات کے باوجود آج بھی وہ حکومتیں قائم ہیں۔ تو پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو سیاسی ڈیلیں ہیں یہ پھر جو وہ پبلک ایسپیریشنز ایک طرف چلی جاتی ہیں، اور یہاں پہ ان کی جو نتائج حاصل کرنا ہوتے ہیں وہ دوسری طرف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اچھی چیز ابھی جو ہو رہی ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی عمران خان صاحب کا حامی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا حامی ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا، ایک کامیاب ترین چیز ہے کہ جو ایران کو مین سٹریم کرنے کا عمل ہے اس کا آغاز ہوا، اور پاکستان کو ثالثی کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا، اور یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی تھی، اور پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی، اس کی ڈپلومیسی کی کامیابی تھی عالمی سطح پہ، کہ جنہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو پاکستان یا وہ لا کے ایران کے ساتھ بٹھا دیا۔ اور ابھی دوسری بار جو امریکہ آ رہا ہے مذاکرات کے لیے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی ہی کامیابی ہے اور پاکستان کی کامیابی۔ بالکل عاصم، یہی والی میں بات آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ حالیہ مذاکرات کا ہونا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی کامیابی ہے، اور اگر امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ ایران کی فتح ہی تصور ہو جائے گا، تو آئسولیشن سے باہر نکل آئے گا ایران، سینکشنز اس پہ جو لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران امریکہ جو معاہدہ ہوگا، پرامن جنگ بندی ہو جائے گی، اس کے امن معاہدے کے نتیجے میں ایران بینیفیشری ہوگا، ونر ہوگا، امریکہ ہوگا، کس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس میں میں آپ کو کچھ اعداد و شمار دیتا ہوں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب تک جنگ کو شروع ہوئے 28 فروری سے لے کے آج تک 53 ڈیز ہو چکی ہیں، یعنی 53 دن ہو چکی ہیں، اور 28 فروری سے اب تک جو ہے وہ میں نے جہاں امریکہ کی طرف اشارہ کیا کہ $1 ارب اس کا روزانہ کا خرچ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں کے ابتدائی تخمینوں کے مطابق 6000 سے زائد ایرانی فوجی جو ہے وہ خالی جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے 15000 سے زائد جو ایرانی مسلح افواج کے لوگ ہیں وہ زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں۔ پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 1700 عام شہری اور شہریوں سمیت ٹوٹل جو ہے مجموعی طور پہ 3600 افراد، جس میں بچیاں بھی شامل ہیں، یہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ 26500 سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں، یہ خود ایرانی حکومت کہہ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایران کو، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ابتدائی جو حملے تھے پہلے چند گھنٹوں کے دوران انہیں اپنے سپریم لیڈر علی خامنئی اور کئی حکام کی شہادت کے نتیجے میں اپنی جو اعلیٰ قیادت سی اس سے محروم ہونا پڑا، اور اب تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ $300 ارب سے $1 ٹریلین تک کا
جو معاشی اور عسکری نقصان پہنچا ہے ایران کو اس جنگ کے نتیجے میں. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایران کے جو خالی فوجی اور عسکری اثاثے ہیں اس میں جو ہے وہ 190 سے زائد جو اس کے بیلسٹک لانچرز ہیں اور 155 بحری جہاز ہیں یہ تباہ ہوئے. اب آپ اندازہ کریں تو اس میں جو ہے وہ اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ فائدہ کس کا ہے. زیادہ جو کولیٹرل ڈیمیج بھی ہے اور جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے وہ ایران کی جانب سے ہو رہا ہے. تو ایران کا فائدہ ہے اس کے اندر. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, ایران مین سٹریم ہو جائے گا. جو اپنائے ہرموز سے ہر روز کی بنیاد پہ جہاں پہ اربوں ڈالر کے جو ویسلز وہاں پہ اور شپمنٹس گزرتی ہیں, ایران خود ان کا ایک شریک ہو جائے گا. ایران کے ساتھ بھی دنیا تجارتی معاہدے کرے گی اور وہ بھی اپنی جو اجناس ہیں عالمی منڈیوں میں پہنچانے کے قابل. دیکھیے نا عاصم, اس کے بعد جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے لیے تو شاید بلینز آف ڈالرز ریکور کرنا بہت آسان ہے, ایران کے لیے بڑا ٹف ہے. اور ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہمارے پیچھے ہیلی کاپٹر گزر رہا ہے تو ہم سب کی نظریں بھی اس کی طرف جاتی ہیں کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ تیز ہے, تو ہیلی کاپٹرس کی موومنٹ بھی نظر آ رہی ہے. عاصم, جیسے ہماری نظر ہیلی کاپٹر پہ گئی ہے اسی طریقے سے پوری دنیا کی نظر پاکستان کی جانب ہے. اس وقت ایران کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایران اگر یہ بریک تھرو ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایران کی ہر سطح پر ایک وکٹری ہی تصور ہوگی. یہ گو کہ اس سے امریکہ اپنے فوائد بھی حاصل کرے گا لیکن اصل بینیفیشریز کا ایران ہوگا. پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی جانب ہیں. مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے دنیا کو اور پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا, دنیا کو کتنا فائدہ ہوگا اس جنگ کے روکنے سے؟ دیکھیے, پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو بالخصوص پاکستان ابھی جو ہے وہ بہت مہنگا تیل پوری دنیا سے خریدتا ہے اور بہت طویل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اپنے پاس جو ہے وہ یہ آئل کے جو ریسورسز ہیں لے کے آنے میں. تو ایک تو اس کی کاسٹ کٹنگ ہو جائے گی بہت زیادہ, اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے عوام براہ راست اس کے بینیفیشری ہوں گے. ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے مفتاح اسماعیل صاحب اور کچھ اور جو عاطف میاں ہیں انہوں نے بھی اعداد و شمار دیے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ تو ویسے یہ کہہ رہے ہیں خالی حکومتی مخالفت میں کہ 30 روپے فی لیٹر ہو جائے گا, لیکن ہو چکا ہے, وہ کہہ رہے ہو چکا ہے. لیکن یہ جو ہے وہ جو محتاط ذرائع ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان جو ہے 100 سے 150 سے 160 روپے فی لیٹر یا وہ تیل کی قیمتیں رکھنے کے قابل ہو جائے گا. اور پاک ایران پائپ لائن میں بہت بڑی رکاوٹ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, اور پاکستان اگر جو وہ خفیہ طریقے سے کرتا ہے تو بھی مسئلہ ہے, اگر جو وہ کھلے انداز سے کرتا ہے تو بھی مسئلہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. اور نوشین, ایک چیز اور بھی دلچسپ بتاؤں کہ ابھی میں جو وہ ہمارے ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ بہت ان دنوں انتہائی ثقہ قسم کے اور قابل بھروسہ ہمارے جرنلسٹ ہیں کامران یوسف نے ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو ایران اور امریکہ کو آمنے سامنے بٹھا کر ڈیل کی بات کر رہے ہیں اور اس کے جو ہے وہ نتائج پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز شاید ہماری نظروں سے اوجھل ہے, وہ یہ ہے کہ اسی جو جمعرات ہے یعنی آج ٹیوزڈے ہے, وینسڈے اور تھرسڈے, اس میں امریکہ میزبانی کر رہا ہے ایک اور مذاکرات کی. اس میں اسرائیل اور لبنان آمنے سامنے بیٹھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ایران کا بہت بڑا مطالبہ تھا جس کو امریکہ نے شروع میں رد کیا. وہ کیا تھا کہ لبنان میں جنگ بندی کی جائے. تو اس وقت جو ہے وہ جب پاکستان روانہ ہو رہے تھے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس, انہوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں, اس کو اس سے مشروط نہیں کیا جائے گا. اور شاید جو پچھلی دفعہ ڈیڈ لاک آیا تھا جو چند امور پہ ان میں اسرائیل والے بھی تھا. تو دیکھیں ایک تو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا 2-3 دن پہلے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جمعرات کو یہ مذاکرات بھی شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل, تو یعنی کہ دنیا کو فائدہ ہی فائدہ ہے, اور خصوصی طور پہ پاکستان ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پر پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. اس وقت پوری دنیا کا ہر بندہ ہی تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے نام سے آگاہ ہو چکا ہے, پاکستان کے نام سے آگاہ ہو چکا ہے. ہم پہلے اس پہ گڑبڑ گلا کرتے تھے پاکستان کو کون جانتے ہیں, اب ہم فخر سے پاکستانی پاسپورٹ بھی لہراتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو تو فائدہ ہو رہا ہے. پاکستان میں ڈیفینیٹلی پھر جو ایران پر سے سینکشنز ہٹنے کی, اس سے پاکستان ڈائریکٹ نیبر ہے, پاکستان کو فائدہ ہوگا. پاکستان کے جو
مختلف ڈسپیوٹس ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی تھوڑی تھوڑی باتیں ہوں گی کہ ڈیفینیٹلی بلوچستان میں انریسٹ کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اس میں لوگ جو ہے وہ جا کے بلوچستان میں چھپ جاتے ہیں وٹ ایور ایران میں، تو اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، وہ بھی پاکستان کے بینیفٹ میں چلی جائے گی۔ ایران تو پاکستان کا ہمیشہ ہی میں ہمیں اب گریٹفل رہے گا، وہ ویسے ہی شکریہ پاکستان کریں، دنیا بھی بہت خوش ہوگی کیونکہ دنیا میں بھی مہنگائی سے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے، تیل سے پوری دنیا ہی متاثر ہو رہی ہے۔ تو عاصم، ڈونلڈ ٹرمپ ویسے تو بار بار دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے دنیا کا۔ ایران بھی، کیونکہ ایران کی بھی جسٹیفائڈ باتیں ہیں، ایران جو سامنے لے کر آتا ہے کہ آپ ہم پہ اٹیک کر دیتے ہیں، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکراتی عمل عاصم آگے کی طرف بڑھتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو پوری دنیا کے لیے ایک وکٹری ہے، ایران کے لیے تو بڑی میگا وکٹری ہے۔ اختتام کریں، اور اختتام میں آپ اس ساری چیز کو کیسے سم اپ کریں گے کہ نیکسٹ مذاکراتی جو عمل اسلام آباد میں متوقع ہے، اس سے اب کتنا وے فارورڈ ہو جائے گا؟ اینڈ کر دیجیے آپ اس پہ بس۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ مقاصد حاصل کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان نے جو بالکل بے خانمائی کی حالت میں شروع کیا تھا کہ یقین نہیں تھا کہ ایران ہماری بات سنے گا، مانے گا، یا امریکہ ہماری بات سنے گا اور مانے گا، الحمدللہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ہماری بات سنی بھی گئی، اور اس کے بعد ہمیں ٹف ٹائم بھی ملا بہت سارے موقعوں پہ۔ ہم ادھر سے بات کر رہے ہوتے تھے تو دوسری طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جاتا تھا، دوسری طرف بات کرتے تھے پھر ادھر سے اسٹیٹمنٹ آ جاتا تھا۔ آج صبح بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کنٹراڈکٹری قسم کے متضاد بیانات سننے کو ملے، لیکن ابھی حوصلہ افزا خبریں بھی آ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کامیابی ہی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور ایران کو اور تمام انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونا ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ بالکل، اسی پر ہم اپنی بات کا اختتام کریں گے۔ ہم مزید فالو اپس بھی کرتے رہیں گے کیونکہ اس وقت پاکستان میں تیاریاں کی جا رہی ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے نیکسٹ راؤنڈ کا۔ نوشین یوسف، عاصم خان، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔